السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بزم عجم سے کچھ سوالات پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا پہلا سوال جو ہے، عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عرش بری سے آنے والی آواز ایک فرشتے کی تھی۔ یعنی عرش سے جو آواز آئی وہ ایک فرشتے کی تھی۔ یہ آواز ستاروں سے کہہ رہی تھی کہ وہ زمین پر رہنے والوں کی رہنمائی کرے تاکہ وہ اپنی حالت کو بدلیں۔ یہ آواز ستاروں سے اس لیے مخاطب تھی کیونکہ انسان اپنی قسمت کو ستاروں کی گردش کے تابع سمجھتے ہیں۔ تو پھر میں پڑھوں گا، عرش بنے سے آنے والی آواز ایک فرشتے کی تھی۔ یعنی کہ فرشتے نے عرش سے آواز دی، کیا آواز دی؟ یہ آواز ستاروں سے کہہ رہی تھی۔ یہ آواز جو تھی، فرشتہ جو تھا وہ ستاروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ وہ زمین پر رہنے والوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اپنی حالت کو بدلیں۔ یہ آواز ستاروں سے اس لیے مخاطب تھی کیونکہ انسان اپنی قسمت کو ستاروں کی گردش کے تابع سمجھتے ہیں۔ انسان جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو ستاروں سے جڑے رکھتی ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ملک جو ہے، فرشتہ جو ہے، وہ ستاروں سے کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا والوں کو، یعنی کہ انسانوں کو سمجھائیں۔ قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے؟ قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے؟ قوموں کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ یا منزل اس وقت آتا ہے جب ہر آن بدلتی ہوئی زندگی اور اس زندگی کے تقاضوں سے منہ موڑ کر قومیں اپنے پرانے طور طریقوں اور عقیدوں پر ڈٹے رہتی ہے، پر ڈٹ جاتی ہیں اور اس طرح اس زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہے اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ قومیں جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ نہیں بدلتی ہیں تو وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان کے خیالات جو ہے وہ پچھلے ہی رہ جاتے ہیں، تو آگے زندگی میں یا آنے والے مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ تیسرا سوال جو ہے اس کا، زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ اس کا جواب ہے، زندگی کے سارے نظام اتحاد اور اتفاق سے قائم ہیں۔ زندگی کے سارے نظام اتحاد اور اتفاق سے قائم ہے، اور اس میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحدہ اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلیں۔ میں پڑھوں گا، زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہے؟ زندگی کے سارے نظام اتحاد اور اتفاق سے قائم ہیں، اور اس میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلیں۔ یعنی کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی قوم یا وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں اتحاد اور اتفاق قائم رہتا ہے۔ تو منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ ایک اور سوال اس کا ہے، منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص واقعے یا کسی حالت کی تصویر کھینچنے کو منظر نگاری کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں سین بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک اور سوال جو ہے، نظم بزم عجم کا خلاصہ لکھیے۔
تو اس کا ہمیں تھوڑا بہت مطلب خلاصہ لکھنا ہے. تو اس کا جو جواب ہے، اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شام ہونے اور شام کے بعد رات کے پر پھیلانے اور آسمان میں تاروں کے چمکنے کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم خوشحال اور تابندہ ہے. یعنی تمہاری قوم جو ہے، ستاروں کی جو قوم ہے، وہ خوشحال ہے، تابندہ قوم ہے، روشن قوم ہے. تم زمین والوں کے لیے بھی کوئی ایسا گیت چھیڑو، یعنی زمین والوں کے لیے بھی ایسا گیت چھیڑو، ان کو بھی باخبر کرو کہ وہ بھی جاگ جائے، وہ بھی ہوشیار ہو جائے، کیونکہ زمین والے تو تمہیں اپنی مقدر کا آئینہ کہتے ہیں. اس لیے شاید تمہاری بات ان پر اثر کرے. کن پر اثر کرے؟ زمین والوں پر اثر کرے، کیونکہ انسان جو ہے، زمین والے جو ہے، وہ اپنی زندگی کو تاروں کے ساتھ جڑے رکھتی ہیں، جڑے سمجھتے ہیں. یہ کائنات کا سارا نظام باہمی کشش، اتفاق اور اتحاد سے قائم و دائم ہے. اور باقی آسمانی چیزوں کی طرح ہی اگر دنیا والے بھی آپسی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرے اور ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلے تو انہیں کامیابی، خوشحالی اور بہتری نصیب ہوگی. یعنی کہ جس طرح ستارے جو ہے وہ ایک خوشحال قوم ہے، اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ ان دنیا والوں کو بھی سمجھاؤ کہ وہ جاگ جائے، وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائے. تو اس کے کچھ الفاظ بھی ہیں. روز شب دلہن کی رات ہے، رہبر راستہ دکھانے والا، وسعت، چوڑائی، پھیلاؤ، دلبری، خوبصورتی، ہنگامہ جہاں، دنیا کا شور گل، فلاح فروزی، آسمان کو روشن کرنا، عرش سب سے اونچا آسمان، عکس گل، پھول کا عکس، آئینہ نو، نیا قانون، تبدیلی. شکریہ، تھینکس.